السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ آخر اللہ۔ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے رپلائی دیا۔ یہ میں نے لنک بھیجا ہے ویلاگ کا۔ یہ صاحب کا تعلق بھی سعودی عرب سے وہیں رہتے ہیں اور اپنے ویلاگ بناتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصحاب کہف کا جو انہوں نے دکھایا ہے، یہ کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ اصحاب کہف کا ہی جو ہے نا، کہف کا ہی یہ غار ہے، یا یہ جہاں وہ رہے تھے؟ یہ ذرا اوتھینٹسٹی آپ سے معلوم کرنی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ جارڈن کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا ایک وہ جہاں پر ان کی ہڈیاں اور کتے کی ہڈی موجود ہے، اس کی زیارت بھائی نے کروائی ہے، اور یہ ہمارے جو سائل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو میرے خیال سے یہ خود اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ترکی اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کہف کا مقام ان کے یہاں پر بھی موجود ہے، تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اقرب الی الصواب، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو شواہد ملتے ہیں وہ جارڈن کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی آدمی اگر سعودی عرب میں رہتا ہے اور سعودی عرب میں رہ کر وہ آپ کو ولاگ بنا کر ان مقامات کی، ان زیارتوں کی وہ وزٹ کرواتا ہے، زیارت کرواتا ہے، جو کہ اسلام سے میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ صاحب، اور بہت سارے لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور وہ ان کا کام صبح شام یہ ہے کہ وہ غار حرا میں لوگوں کو جا جا کے اذیت پہنچاتے ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں 2 رکعت آپ یہاں نماز پڑھیے اور یہاں سے ایسے گزریے اور یہاں سے ایسے گزریے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور احادیث میں اس طرح کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تاریخی مقامات ہو سکتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ غار حرا میں جو آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر یا سعودی عرب میں بیٹھ کر غار حرا دکھانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس سے سوائے یوٹیوب کے ویورز کو یا ان کے کلکس کو یا آپ کی مونیٹائزیشن کوئی فائدہ پہنچے گا؟ یہ کوئی نیکیوں کا کام تو نہیں ہے۔ میں اللہ گواہ ہے، مجھے 40-42 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی نہیں گیا غار حرا۔ سعودی بچے جو یہاں پہ رہتے ہیں نا، آپ وہاں پر دیکھیے گا، خاک کھانے کے لیے یا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے غار حرا پر اکثر بدعقیدہ جاتے ہیں۔ واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، ناراض نہ ہو آپ، میری جو ہمارے یہاں تو علماء بھی آتے ہیں، تو وہ ارے بھائی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو آپ مسجد نبوی میں، مسجد الحرام مکۃ المکرمہ میں نمازیں ادا کریں، عبادت گزار وہاں پر عبادت کریں، اللہ یہ کہ آپ جا کر غار حرا دیکھیں۔ غار حرا دیکھنے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ کتنا ثواب آپ کو مل گیا؟ کیا آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا؟ کیا آپ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہاں علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ولاگز دکھا دکھا کر، یہ یوٹیوب کے لیے بہت اچھی بات ہے، یوٹیوب کے شائقین تو بہت، آپ اجمیر لے جائیے، اجمیر والے بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بغداد کی قبروں کی زیارت، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت، یا امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت، یہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے دین پر چلنا، اصل کام تو ان کے دین پر چلنا ہے۔ ان کے دین کو کوئی نہیں تسلیم کر رہا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب آپ ان لوگوں سے، یہ جو سارے کے سارے ولاگرز ہیں، ان سے کہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کرنا، اور ان کے سامنے بخاری شریف کھول کے رکھ دیجئے، مسلم شریف کھول کے رکھ دیجئے۔ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بخاری اور مسلم میں نظر نہیں آتی،
اور ہم تو بڑے پریشان ہیں. تو بھائی پریشان اس لیے آپ کیونکہ آپ اوپر تیر رہے ہو. اللہ کے بندے دین میں صحیح طور پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. جب آپ دین میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کو حقیقت بھی پتہ چل جائے گی. تو یہ اس کی صداقت کتنی ہو سکتی ہے اس پر بحث نہیں ہے، لیکن اس زیارت کرنے سے آپ کے علم میں اور آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، نیکیوں میں یہاں جا کر آپ کو نیکیاں کتنی ملی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ جا سکتے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا. آپ دنیا گھوم سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن عقیدت سے آپ وہاں جا کر قبروں کی زیارت کے ولاگ بنائیں اور وہاں کی خاک اور دھول اور مٹی مبارک تصور کروائیں، تو یہ بات آپ کو، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ آپ بھی خوش نہیں ہیں، تو ہمیں بھی بہرحال یہ ولاگرز ہیں اور یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے. جیسے سعودی عرب میں آیا تھا، میں بھی اسی طرح کا تھا نا، بہت ساری خرافات میں مبتلا، لیکن یہاں کے علماء اور مشائخ کی جب فتاوجات ہم نے سنے تو اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لی ان بدعقیدگیوں سے جو کہ ہمارے شہر میں. میرا مذہب دیوبندی تھا اور میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، تو الحمدللہ دیوبندیت سے تائب ہو گئے اور قرآن و سنت کو اپنا لیا. اللہ سے دعا ہے کہ ان ولاگرز کو بھی قرآن و سنت کی خدمت کرنے کا اللہ رب العالمین موقع عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.